پہلی عید آتی ہے، وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تو عمومی طور پر لوگ اس عید میں وہ نئے کپڑے نہیں پہنتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس عید پر ہمیں نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اس لیے کہ ہمارے والدین کے انتقال کی یہ پہلی عید ہے. تو یاد رکھیے گا بالکل ایسا نہیں ہے. سوگ جو ہے وہ گھر والوں کے لیے 3 دن ہے، اور جو بیوہ عورت ہے اس کے لیے جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن عورت کے لیے سوگ ہے. باقی اس کے علاوہ گھر والوں میں سے کسی کے لیے سوگ نہیں ہے. عید کا دن آ گیا ہے تو آپ نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، اور جو دیگر معاملات ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر جو ہے بعض دفعہ یہ مشہور ہے کہ وہ عارفہ کے نام سے کہ جناب یہ عارفہ ہے، اب شب بارات میں ایسا کچھ ہے، واللہ عالم. تو یاد رکھیے گا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ عارفہ آ گیا ہے، 2 عیدیں نہیں ہو سکتی اپنا وفات کے بعد وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. محرم میں شادی کرنا یا سفر کے مہینے میں شادی کرنا، یہ لوگوں نے معاذ اللہ اس کو منحوس سمجھا ہوا ہے یا اس کو معیوب سمجھتے ہیں. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ 12 کے 12 مہینے اللہ کے ہیں. اب جس مہینے میں چاہیں، جس دن میں چاہیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اسلام نے کسی دن کے اندر شادی بیاہ کرنا، خوشی کرنا منع نہیں کیا. اچھا، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ وہ آ کے کہتے نہیں ہر کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا، تو ایسا کہنا یہ کلمہ کفر ہے. ہر کام میں منشا اللہ کی ہے، وہ اس میں رضا اللہ کی ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے. بھائی ایک بندے سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہے تو منشا اللہ کی، مگر اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے. منشا الگ چیز ہے، رضا الگ چیز ہے. بھائی ہے تو اللہ کی طرف سے نا، یعنی رب کی طرف سے اس بندے کی تقدیر میں تھا، اس نے یہ کرنا تھا، اللہ نے سو لکھ دیا، مگر اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے. منشا تو ہے اللہ کی مگر اللہ کی رضا نہیں ہے. تو وہ کوئی بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ گھروں کے اندر تصاویر لگاتے ہیں. یاد رکھے گا بعض لوگوں نے وہ مصنوعی اور من گھڑت تصاویر، جیسے بھی یہ تصویر سرکار غوث اعظم کی ہے یا غریب نواز کی ہے، اس طرح لوگوں نے بہت سی تصاویر گھروں میں لگائی ہوتی ہیں. اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم وصال ہے وہ آج سے کم و بیش 1000 سال 1100 سال پہلے کا ہے، اور لوگوں نے مصنوعی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. اچھا، اب اگر کسی کا پیر اس دور کا ہے کہ جس دور میں ظاہر تصویر وغیرہ کا سلسلہ ہے، تو آپ بالکل تصویر گھروں میں نہیں لگا سکتے، چاہے وہ آپ کے پیر صاحب کی ہو یا کسی عالم دین کی ہو یا کسی کی بھی ہو، گھروں میں تصویر نہیں لگا سکتے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اچھا، پرانی قبر میں تدفین یہ سلسلہ چل پڑا ہے. روز بروز لوگ پوچھتے بھی ہیں اور ہم بارہا کہتے ہیں کہ کسی بھی قبر کو کھود کر اس میں کسی اور میت کی تدفین بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا ایک شخص قبر کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، تو حضور نے فرمایا کیوں قبر والے کو تکلیف دے رہا ہے؟ یعنی اگر کوئی قبر پہ ٹیک لگا کے بیٹھے یا قبر کے اوپر سے چلے، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں، تو پھر اگر قبر کو کھودا جائے تو کیا اس سے میت کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تو یقیناً ہوگی. اب لوگ سمجھتے نہیں وہ تو اب ختم ہو چکا ہوگا، ہڈیاں ہو گئی. وہ تو آپ کا ذہن ہے نا. کئی اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جسم صدیوں کیا تعصب قیامت بھی سلامت رہتے ہیں. نیک لوگوں کے ان کے کفن بھی تر و تازہ ہوتے ہیں، ان کا جسم بھی تر و تازہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو خدا نہ خاصہ شرمندگی ہوگی، آپ نے قبر کھودی اور میت جو ہے وہ بالکل تر و تازہ ہے، تو پھر آپ منہ کہاں چھپاتے پھرو گے؟ تو اس لیے خدا را یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. انہی قبروں کو کھود کے پھر اسی کے اندر میتوں کو دفن کیا جاتا ہے. ہاں، اگر اہل محلہ اہل علاقہ مل جل کے جو ہے وہ سرکاری سطح پر آفیسروں سے رابطہ کیا جائے یا ایم این ایم پی اے سے رابطہ کیا جائے، ایک جگہ مختص کی جائے، باہر جگہ لی جائے، وہاں پر میتوں کی تدفین کا سلسلہ کیا جائے. اچھا جی، تو اسی طرح جو ہے جناب اعلیٰ عورت کا بلند آواز سے نعت پڑھنا یا قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ بالکل ناجائز ہے. اگر عورتوں نے میلاد خوانی کرنی ہے تو وہ بغیر اسپیکر کے کریں اور ان کی آواز گھر کے اندر ہی رہے، گھر سے باہر جو ہے
وہ ان کی آواز جو ہے وہ نہیں جانی چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی والد اپنی حیات میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہے، اولاً کوئی اولاد اپنے والد کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی، زبردستی نہیں کر سکتی کہ مجھے میرا حصہ دو، اس وراثت کو تقسیم کرو۔ وراثت بنتی ہی اس وقت ہے جب والد کا انتقال ہو جائے، اس سے پہلے کوئی اولاد باپ پر زبردستی نہیں کر سکتی، یہ شرعاً ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ ہاں، اگر والد اپنے جیتے جی تقسیم کرنا چاہے تو اس والد کو اختیار ہے، چاہے تو ساری کی ساری جائیداد ایک اولاد کو دے دے، باقی کو کچھ نہ دے، اس کو یہ بھی اختیار ہے، مگر ایسا کرنا درست نہیں ہے، سب کو دینا چاہیے۔ نمبر 2، یا پھر یہ کرے لڑکا اور لڑکی میں برابر برابر تقسیم کریں۔ اگر باپ فوت ہو جاتا پھر تو لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل ملتا، وراثت میں جو اپنا وصیت ہے قرآن پاک کی۔ اگر جیتے جی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو پھر لڑکا لڑکی دونوں کو برابر برابر دے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، یا پھر باپ کی مرضی ہے، چاہے تو جس طرح قرآن کے اندر کہا گیا ہے لڑکی کو سنگل لڑکی کو ڈبل، وہ جیسے تقسیم کرنا چاہے باپ اپنی حیات میں تقسیم کر سکتا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے نا، اگر وہ پیشاب کر دے، الٹی کر دے، تو گھر کی خواتین سمجھتی ہیں کہ اس کا پیشاب اس کی الٹی پاک ہے، یعنی بھی تو یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، یہ تو 1 دن کا بچہ ہے، 2 دن کا بچہ ہے۔ تو یہ عوام میں مشہور ہے، یاد رکھیے گا، 1 دن کا ہو یا 1 گھنٹے کا ہو، اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے، اس کی الٹی بھی ناپاک ہے۔ اگر کپڑوں وغیرہ پہ لگ گئی تو کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اچھا، بیت الخلاء سے آنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم ہاتھ صابن سے دھوئیں گے تو ہاتھ پاک ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بیت الخلاء سے واش روم کے آنے کے بعد ہاتھ دھو لیتا ہے، پانی سے بھی دھو لیتا ہے، تو اس کے ہاتھ پاک ہو گئے ہیں، صابن سے دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ جراثیم وغیرہ سے جو ہے دوری کے لیے بہتر ہے کہ آپ صابن سے بھی اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ عصر سے مغرب کے درمیان بعض لوگ نماز عصر کا وضو کرتے ہیں اور پھر مغرب کا جب وقت ہوتا ہے تو وہ شک میں ہوتے ہیں آیا کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے۔ تو اس وقت کے اندر جب آپ شک کے اندر مبتلا ہیں تو پھر بہتر یہ کہ آپ وضو کر لیں، نہ کہ آپ اس شک سے نماز مغرب کو پڑھیں۔ شک ہے، پتہ نہیں وضو باقی ہے نہیں ہے، اس کشمکش میں ہے، تو پھر آپ کیا کر لیں، وضو کر کے نماز مغرب کو پڑھیں۔ اچھا، غسل کے بعد وضو ضروری نہیں ہے، بشرطے کہ آپ نے غسل سنت طریقے کے مطابق کیا ہو۔ آپ کے جسم کے پورے اعضاء دھل گئے ہیں تو اب وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں، جیسے بعض دفعہ بارش کے اندر بندہ پورا بھیگ جاتا ہے، یا کسی نہر میں غوطہ لگا دیتا ہے، یا کسی بڑے ٹپ میں غوطہ لگا کے نہا لیتا ہے، تو اب وضو کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کرنا چاہیں تو دوبارہ وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض خواتین جو ہے وہ عذرو مزاح اپنے شوہر کو بھائی کہہ دیتی ہیں، تو یہ اس سے کہنے سے نکاح پر کوئی اثر تو نہیں ہوتا، مگر یہ جملے عورت کے لیے زیب نہیں دیتے۔ عورت اپنے شوہر کو نہ اس کا نام لے کے پکارے، نہ اس کو بھائی کہہ کے پکارے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، بچے کا والد کہہ کے پکار سکتی ہے۔ ایسے نام جو معیوب ہیں علاقے کے اندر، منا، بچہ، اس طرح کے الفاظ شوہر کو نہ پکارے، یہ اس کی عزت کے خلاف ہے۔ اچھا، ماتھے پر تلک لگانا، یہ اکثر لوگ جو ہے وہ ماتھے پر تلک لگا دیتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ اس سے ہندوؤں سے مشابہت ہوتی ہے۔ اب ظاہر ماتھے پر تلک جو ہے وہ ہندو عورتیں لگاتی ہیں، یا وہ ان کے جو سندور کہہ لیں، جو بھی ان کے وہ ہوتے ہیں معاملات، تو یہ ان سے مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور بعض جو ہے وہ نوجوان جب شادی بیاہ کے معاملات پر یہ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں کہ وہ اپنے وہ پیشانی کے اوپر نوجوان بھی ایسا کچھ لگا لیتے ہیں، واللہ عالم، جس سے آپ کی مشابہت ہوتی ہو تو مشابہت کیا ہے، ناجائز حرام ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔